خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. از وائس اوکے ناؤ؟ اوکے ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم. آپ سب کو میں بنات الرشد کے قرآن کلاس میں ویلکم کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ. انفارچونیٹلی آج سسٹر رغبت کلاس ہمیں جوائن نہیں کر سکیں گی، تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ کریں گے آج کلاس. ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اپنے ویلکم کو اور اپنے تزکیہ سیشن کو انشاءاللہ. تو آج کا ہم ایجنڈا دیکھ لیتے ہیں کہ ایز یوزول تربیہ اور تزکیہ سیشن ہوگا، پھر تجوید ہوگی، ریسائٹیشن، تفسیر اور ایکشن پوائنٹس انشاءاللہ، اور پھر آخر میں کوسچن آنسر. تو انشاءاللہ ہم اب دعا کے ساتھ اپنا سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کروں گی. تو اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو یہ تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے. آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. کچھ نظر آ رہا ہے تصویر میں آپ کو؟ لکھیے پلیز، شیئر کیجئے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس پکچر میں. ٹری وتھ مینی برانچز. رائٹ، ٹری صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ٹری وتھ مینی برانچز. اور کیا ہے؟ یعنی جیسے آپ نے کہا کہ اس کی شاخیں ہیں موٹی موٹی اور پھیلی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضبوط بھی نظر آ رہی ہیں، اسٹرانگ، رائٹ. اور یہ جھکی ہوئی بھی ہیں ان میں سے چند ایک، رائٹ. اور یعنی ایک ڈیپ روٹڈ اولڈ ٹری نظر آ رہا ہے ہمیں اس تصویر میں نا. تو میں آپ سے اب شیئر کرتی ہوں کہ ابن قیم نے کیا فرمایا ہے. ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ التوحید نعمت دنیا والآخرہ.
یعنی اخلاص اور توحید دل کے درخت ہیں، یعنی ان کی جڑ اور نمائش ہیں. تو یعنی اخلاص اور توحید جو ہے نا وہ ان کی جڑ اور نمائش دل کے اندر ہے، اور اس کی شاخیں انسان کے اعمال ہیں، اور دنیا میں اس کے پھل طیب زندگی کو پا لینا ہے، اور آخرت میں اس کے پھل ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اور باغات ہیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی اس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور خالدین فیہا بھی آتا ہے نا، تو یعنی کہ جیسا کہ بے شک جنت کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی اور نہ روکے جانے والی ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی اخلاص اور توحید کے ثمرات جاری رہتے ہیں. تو یعنی سبحان اللہ، یہ التوحید نعم الدنیا والآخرہ، یعنی اصل میں یہی جڑ ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے، اور کیا انہوں نے آگے فرمایا کہ شرک اور کذب اور ریا بھی دل کے درخت ہیں. اور یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دل تو ایک ہی ہے نا انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں، تو اس میں اخلاص اور توحید اور ایمان بھی ہوتا ہے، اور اس میں شرک اور کذب اور ریا بھی ہوتا ہے. اور دنیا میں اس کا ثمرہ خوف، ہم و غم اور سینے کی گھٹن اور تنگی اور دل کے اندھیروں کی شکل میں ملتا ہے، اور آخرت میں اس کی کھیتی زقوم اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کی صورت میں ہوگا. زقوم آپ کو پتہ ہے دوزخ کا ایک، جہنم کا ایک درخت ہے، بہت کانٹے دار اور بہت بدمزہ، یعنی بہت ہی برا قسم کا وہ درخت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ان سب چیزوں سے. تو آپ دیکھیں کہ یعنی دنیا میں اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی نعمتوں کو پانا چاہتے ہیں، جنت پانا چاہتے ہیں، تو اپنے دل میں ہمیں کیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا دل میں مسلسل گرو کرنے کی ضرورت ہے؟ درخت آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یعنی یہ ہے جو ہمیں اپنے اندر گرو کرنے کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ، یہ ہے ہر چیز کی جڑ. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو درخت ہے نا، اس کو دوبارہ دیکھیں آپ کہ اس کی مثال جو ہے نا وہ جاندار چیز ہے. یہ درخت جو ایک جاندار چیز ہے نا، اخلاص اور توحید بھی جاندار چیزیں ہیں، لیونگ تھنگز ہیں. اور ایمان اور اللہ کی محبت اور نیک اعمال ان کو گرو کرتے ہیں، جیسے آپ شاخیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. تو ہمارے اعمال کی جڑ کیا ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے دل میں اللہ کے لیے ہی اخلاص ہونا چاہیے. اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کلمہ بھی ہے اور افضل ذکر بھی ہے، اور اس کے پڑھنے سے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہمارے یہ ہر روز کے اذکار میں شامل ہونا چاہیے. اور اس سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو صفائی ہے وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فوکس کے ساتھ اگر ہم کریں تو اندر تک سکون اتر جاتا ہے اور اندر تک چیزیں فلٹر ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کا غم دور ہوتا ہے، جنت ملتی ہے. آتا ہے نا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو نیت کے اخلاص کے لیے، غم کے علاج کے لیے، تنگی، درد کا یعنی دکھ اور درد دور کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ، یہ اخلاص چاہیے ہمیں. تو آپ دیکھیں درخت کو دوبارہ دیکھیں اور سوچیں لا الہ الا اللہ کی بیس پر نا، اب اس کو دیکھیں اس درخت کو دوبارہ. تو یہ جو ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو بیس ہے اس کی،
یہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ میرا پوائنٹر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو ریڈ پوائنٹر ہے یہ کیا ہے؟ یہ جڑ، درخت کی جڑ ہے. کا سٹیم ہے نا، یہ اس کا ٹرنک ہے. تو یہ جو ہے نا اس کو آپ اب اس میں دیکھیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بیس پہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کو آپ اخلاص و توحید کی شکل میں دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو کلمہ ہے جو اس کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کی بیس ہے، اسی سے تمام اعمال نکل رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا شاخیں، تو لا الہ الا اللہ کی بیس پر جو اعمال ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط اور استقامت والے ہوتے ہیں. ان کا اجر اسی درخت کی طرح ایور گرین فار ایور ہوتا ہے، یعنی وہ جاری رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. اور وہ آپ دیکھیں کہ اوپر بھی جاتے ہیں، یہ نا آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اس کے اوپر شاخیں گئی ہوئی ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں. جیسے یہ آپ دیکھیں کہ اس درخت کا سایہ ہے، اور وہ پھیلنے والے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا یہ پھیلا ہوا درخت ہے نا، سبحان اللہ. تو یعنی یہ صدقہ جاریہ کی طرح ان کے وہ اعمال ہوتے ہیں جو اخلاص اور توحید کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جتنے مضبوط یہ اعمال ہوتے ہیں ان میں اتنی ہی عاجزی بھی ہوتی ہے. تو ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ جو شاخیں زیادہ مضبوط ہیں، اسٹرانگ ہیں، وہی جھکی ہوئی بھی ہیں. آپ دیکھیں نا اتنی موٹی موٹی شاخیں یہ جھکی ہوئی بھی ہیں، اور وہ جڑ کو مضبوط بھی کر رہی ہیں، یعنی اس کو اسٹرینتھ دے رہی ہیں اس کی تنے کو، اس کی جڑوں کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہر کلاس سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں. تو ہمارے ہر عمل سے پہلے ہمیں جو ہے اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے. دن کے آغاز میں ہی اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں کہ یا اللہ میرے دن کے تمام اعمال کا جو ہے نا اس میں اخلاص عطا فرما اور اس کو اپنے لیے خالص کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر عمل کا بہترین اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نیتوں کو خالص کرے، اعمال کو خالص کرے اور ہم سے قبول فرمائے. اور جو کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے درگزر کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ احسان کے ساتھ ایمان، اخلاص اور نیک اعمال پر استقامت عطا کرے. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پہ ہمارے تزکیہ سیشن کا اختتام ہوتا ہے. میں اب سسٹر سعدیہ سے کہوں گی کہ پلیز وہ اپنا تجوید کا لیسن اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. ٹو یو سسٹر سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی کلاس اور تیاری اور پریکٹس ایوری سسٹر تھنگ؟ سعدیہ آپ انشاءاللہ مائک لیجیے پلیز. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں گھر میں جو بھی اب تک کے سیکھا ہے تجوید کا؟ کیونکہ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی چیزیں اچھی پکی ہونی چاہیے تو ہی آگے بڑھنے میں مزہ آتا ہے، آگے نیا لرن کرنے میں اچھا لگتا ہے. تو ہم سیکھ رہے ہیں مخارج. ابھی تک مخارج الحروف ہم نے دیکھے تھے. نیکسٹ سلائیڈ لگا دیں مخارج والی. جی ہم دیکھ رہے تھے مخارج الحروف کے مخارج ٹوٹل 17 ہیں اور ان کے ادا ہونے کے مقامات 5 ہیں. میں اپنی ہر کلاس میں اس کو جو ہے ریویو کرتی ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پکا ہو جائے. ہم نے نمبر 1 مخرج الجوف پڑھ لیا، منہ کا خالی حصہ. نمبر 2 الشفتین لپس. نمبر 3 حلق تھروٹ. Number 4 is خیشوم the nasal sound and number 5 is اللسان the tongue زبان. تو ہم پڑھ رہے ہیں زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کون کون سے ہیں. تو ہم نے یہاں سے دیکھا تھا کہ اس سے جو ہے نا 8 ڈفرینٹ آرٹیکولیشن پوائنٹ ہیں اور اس سے ہمارے 18 ڈفرینٹ لیٹرز ادا ہوتے ہیں.
تو کون سے زبان کے کون سے حصے سے، زبان کی نوک سے، زبان کی بیک سے، زبان کی سائڈ سے، کدھر سے کون سا حرف ادا ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے تا، دال اینڈ تو پڑھا تھا. یہ شاید ترتیب تھوڑی سی اوپر نیچے ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی. لاسٹ کلاس میں ہم نے تا، دال اینڈ تو کا مخرج پڑھا تھا کہ تا جب زبان کی نوک آگے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے. تا اینڈ دال اور تو کا سیم مخرج ہے، بٹ تھوڑی سی صفات میں فرق ہوتا ہے اس کا. تو تھوڑا سا ہیوی پڑا جاتا ہے، تا اینڈ دال لائٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمارا جو لیسن ہم دیکھیں گے، آج نیا مخرج دیکھیں گے ہم، سا، زال اینڈ ذو. تو یہ جو ہے تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی زبان، ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. زبان کی نوک جو ہے نا، زبان کی نوک جب آگے کے 2 دانت جب زبان کی نوک دونوں دانتوں کے سرے سے لگتی ہے، تھوڑا سا ٹپ باہر آتی ہے، آگے کے جو 2 دانت نظر آ رہے ہیں نا، اس کی ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ تا اور دال کا کہ وہ زبان کی جڑ سے لگ رہا تھا. یہ زبان کی جڑ سے نہیں لگے گا، زبان کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے گا، اور ایک لٹل بٹ تھوڑی سی زبان باہر کو نکلے گی، باہر کی طرف. بہت زیادہ نہیں نکالنا ہے، صرف ایج کو ٹچ کرنا ہے، دیٹس اٹ. اب اس میں دیکھیے ز فیل ہو رہا ہے سننے میں، ز کیسا نکل رہا ہے، ز اینڈ سا. تو اس کو یہ دونوں جو ہے نا سافٹ لیٹر ہیں، ان کو نرمی سے ادا کیا جائے گا. اور اس کے برعکس ذو دیکھیے، ذو تھوڑا سا ہیوی لیٹر ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں بھی کہ دیکھیے زبان اس کو ادا کرتے وقت پیچھے سے زبان جو ہے نا اٹھ رہی ہے، زبان کا جو بیک پورشن ہے، زبان کا تالو اوپر سے اٹھ رہا ہے. کوئی بھی لفظ کو ہیوی کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو زبان کو پیچھے سے اٹھایا جائے. تو جبھی بھی وہ ادا ہوگا زبان پیچھے سے ہٹے گی، مخرج وہی رہے گا، آگے زبان کی نوک دونوں دانتوں کے کناروں سے ٹکرائے گی اور تو سا ادا ہوگا. اور ہلکی سی باہر بھی آ سکتی ہے مگر ناٹ ٹو مچ، باہر نکالنے نہیں ہے زبان، صرف کناروں سے ٹکرانا ہے. تو پریکٹس کر کے دیکھیے. the light letters is the and sa and the heavy letter is wo. مخرج سیم ہے، زبان ایک ہی جگہ ٹچ ہو رہی ہے، جسٹ لائٹ اور ہیوی کا فرق ہے، دیٹس اٹ. تو ہوپ فلی آپ سب کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہ اس کی پریکٹس دیکھتے ہیں کیسا پڑھا جائے گا اس کو. میں پہلے ایک دفعہ پڑھتی ہوں اور پھر آپ لوگ پلیز اپنے ہینڈ ریز کریے جو بھی میرے ساتھ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی مجھے سنانا چاہتے ہیں. میں 2-3 اسٹوڈینٹس کو لے لوں گی تاکہ ذرا آپ لوگوں بھی پریکٹس کریں، پڑھنے والے کی بھی پریکٹس ہوگی اور ساتھ میں سننے والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ کیسا پڑھا جا رہا ہے. اس اچھا، اس جب یہ ہے نا، جب ہم اس ادا کر رہے ہیں تو سا میں جو ہے نا ہمس بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی آواز جاری رہتی ہے، کنٹینیو رہتا ہے، ایک دم اس رکتا نہیں ہے. اس جسے سانس کی آواز باہر آتی ہے، اس. ٹھیک ہے، از، اب، کوثرا، کوثرا. دیکھا آپ نے کیسا پڑھا گیا سا سافٹلی، کوثرا. اثم، اثم، حدیث، حدیث. از، اذان، واذکر، واذکر، نذیر. The third one, of، ظلمت، ظلمت، of، أظهر، حفيظ، حفيظ. اوکے، کوئی سسٹر پڑھنا چاہے گی؟ کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اپنا؟ جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہوں میرا؟ جی، اچھا جی، پڑھیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس، اس کوثر. سافٹلی دیکھیے، زبان نہیں، آپ
زبان ٹچ نہیں ہو رہی ہے آگے کے دانتوں سے. اس 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 یس یس سافٹلی نہیں اس ایسی آواز نہیں آنی چاہیے اس جیسے سین کی آ رہی ہے نا. اس 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 سافٹلی اس 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 نہیں کوثر آپ کوثر اس کوثر سا سا کوثر سا سا کوثر کوثر ٹھیک ہے نیکسٹ پہ جائیے. اسم اثمن اثمن اسم دیکھیے آپ اسم کی نا ایسے سی ٹی کی طرح ساؤنڈ نہیں چاہیے. اس نہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے سین پڑھ رہی ہیں. سین نہیں پڑھنا ہے. تھوڑا سا سافٹلی اث زبان ٹچ ہو رہی ہے آپ کے آگے کے دونوں دانتوں کے کنارے سے. اسم اثمن یس اسم ٹھیک ہے نیکسٹ. حدیث پھر سے پڑھیے. حدیث گڈ حدیث یہ صحیح تھا آپ کا. ٹھیک ہے از گڈ. اذان وذک واذکر ٹھیک ہے. واذکر نذیر 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 اور نذیر باری جی نذیر ٹھیک ہے. نذیر ٹھیک ہے نیکسٹ پہ جائیے. از آو از فیکٹ کرنا. ہاں جی موٹا پڑھنا. از آو از نہیں آو ظلم از آو جی از از ظلم از ٹھیک ہے نیچے ظلمت اگین. ازہر اظہر ازہر او ازہر ٹھیک ہے. حفیظ حفیظ تھوڑا سا آپ کو اور حفیظ موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے حفیظ ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ جاب. جزاک اللہ خیر. کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ ہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اس کوثر کوثر اسمن تھوڑا سا اور سافٹ کرنے کی کوشش کیجیے آپ نا. اسمن 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 حدیث حدیث حدیث. حدیث آپ اور آپ کو فیل ہو رہا ہے آپ کے دانت ٹچ ہو رہے ہیں زبان کی آپ زبان کی نوک دانتوں کے ایج سے ٹچ ہو رہی ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے نیکسٹ پہ آ جائیں. از 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 اذان واذکر گڈ نذیر ویری گڈ از گڈ ظلمت ویری گڈ ازہر حفیظ. گڈ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیں اپنی گھر میں بھی. جبھی بھی پڑھیں جو بھی آپ قرآن ڈیلی ریسائٹ کرتے ہیں اس میں یہ جو لیٹرز آج کے ہیں ان کی پریکٹس کریں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف. آج کی ہماری آیات ہیں سورۃ البقرہ آیت 57 سے 60 تک. ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی ذرا کھول لیجئے پلیز میرے ساتھ اور ساتھ ساتھ دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس کریے. میں اپنی ریکارڈنگ بھی گروپ میں شیئر کر لوں گی. تو نیکسٹ کلاس سے پہلے اس لیسن کی خوب پریکٹس کیجیے گا. اوکے, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. نیکسٹ ویک پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ, آپ نے اتنا اچھا تجوید کا سیشن کیا ہمارے ساتھ. امید ہے کہ آپ سب لوگ نوٹس بنا رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, اور پریکٹس بھی کلاس میں آئی الحمدللہ آپ لوگ کر رہے ہیں, تو آپ لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. میں جو دوسری سسٹرز ہیں ان کو بھی انکریج کروں گی کہ آپ لوگ بھی آئیں مائک پہ, اور ہم انشاءاللہ پھر دوسری سسٹرز کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں موقع دیں گے انشاءاللہ. تو چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اب اپنے تفسیر کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے تھوڑا سا ایک میپ شیئر کرتی ہوں ریویو میں. تو جو ہم ابھی بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہسٹری پڑھ رہے ہیں نا ان کی, تو اس کے بارے میں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نا یہ سارے جو ہیں میپس ہیں وہ بنی اسرائیل یعنی جوز کے ہی بنائے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ واللہ عالم یہ درست ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک جیوگرافیکل یعنی میپ تو سمجھ میں آ رہا ہے. تو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ویژول چیز, جب آپ کو میپ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو تھوڑی سی چیزیں ذرا زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آئیں گی. تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ جو ایجپٹ ہے یہاں پہ فلسطین میں مصر میں, ایجپٹ میں یہ رہ رہے تھے بنی اسرائیل فرعون کے انڈر, رائٹ. پھر جب ان کو موسیٰ علیہ السلام نجات دلاتے ہیں فرعون سے, تو وہ پھر سمندر عبور کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مطلب بنسبت ایک اسمال ایریا تھا, باڈی آف واٹر تھا, یعنی جہاں سے انہوں نے کراس کیا تھا. تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید انہوں نے یہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے کراس کیا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم پتہ ہے کہ وہ پھر سینائی کے علاقے میں وادی سینا میں آ کے یہاں رہے, اور یہاں وہ گردش کرتے رہے اس علاقے میں 40 سال تک. اور یہ ہے ادھر ماؤنٹ یعنی طور کا جو پہاڑ ہے, ماؤنٹ الطور, جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام احکامات لینے گئے تھے.
اور پھر جانا ان کو کہاں تھا؟ پیلسٹائن جانا تھا، اپنے واپس اپنے شہر اپنے ملک، رائٹ. تو سیمز لائک کہ دس از کائنڈ آف راؤٹ، لیکن باقی اللہ بہتر زیادہ جانتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہے اللہ. اور ہم بس ایک تھوڑا سا ایک ویژول دکھانے کے لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتی ہوں. تو اب ہم انشاءاللہ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 57 سے ہماری آیات ہیں آج کی. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر. ظللنا کو دیکھ لیجئے کہ نون الف تو اس میں ہم نے ریفر کر رہا ہے، اور جو یہ ظلل ہے اس کا مطلب اس کا روٹ ورڈ ہے ظا لام لام، اور ذل کہتے ہیں سائے کو، شیڈو کو. تو اینڈ وی شیڈڈ اپون یو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. غمام کہتے ہیں غین میم میم جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بادل یعنی کلاؤڈ. کچھ کے نزدیک یہ کلاؤڈ جو ہیں وہ عام کلاؤڈ ہے، اینی کلاؤڈ کو کہتے ہیں، اور کچھ کے نزدیک یہ خاص بادل ہوتا ہے، جیسے یعنی سفید باریک ٹھنڈے بادل which is very light and bright. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی عربک میں یہ غمام ایسے کلاؤڈ کو کہتے ہیں which has lots of water in it، یعنی اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ برسے، یعنی رینی کلاؤڈ. اور عربک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غمام ہے وہ غم سے بھی نکلا ہے، جس کا مطلب عربی میں کرب یعنی سیڈنس اور ڈپریشن کا ہوتا ہے، کیونکہ اصل الغم ہوتا ہے الغشی، یعنی جو چیز چھا جائے. تو یعنی one that overshadows you. اور یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ بادل ان کو پورا کور کر لیتے تھے، ڈھانپ لیتے تھے. اور یہاں اس لفظ میں کنٹینیوٹی بھی ہے، یعنی it used to continuously provide them shade. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو یہ تھا، یہ جو قوم تھی یہ ٹریولنگ کیراوین تھا، یعنی بنی اسرائیل کا، اور یہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ان پر سایہ کرتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس انیوژل کلاؤڈ کی وجہ سے بنی اسرائیل دشمنوں اور وائلڈ اینیملز کے اٹیک سے بھی محفوظ رہتے تھے، یعنی اٹ یوز ٹو اسکیئر دیم، کیونکہ یہ بادل جو ہے نا بہت لو بھی تھے، نیچے تھے، تو اس سے انہیں کافی پروٹیکشن ملتی تھی. بہرحال وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. And we sent down to you manna and salwa. اور اتارا ہم نے تم پر منا اور سلوا. تو یہ منا اور سلوا جو ہیں یہ دونوں پراپر ناؤن ہیں، اور عربک لینگویج میں من جو ہے وہ یعنی میم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور من کہتے ہیں اسپیشل فیور یعنی احسان کو، یعنی ایک انعام کو. اور یہ ایک قسم کی شبنم یعنی مارننگ ڈیو کو بھی کہتے ہیں من، جو پتھروں اور لیوز وغیرہ پر جم کر خشک ہو جاتی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو من ہے وہ صبح صادق سے آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا ان پر، اور بنی اسرائیل اسے اپنے گھر بار کے لیے اس دن کی ضرورت کے مطابق جمع کر لیتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو من ہے اس کو وہ مشروم کو بھی کہتے ہیں، یعنی کھمبی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی من میں سے ہے، یعنی مشروم کو. تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ من جو ہے وہ ایک قسم کا گرین یعنی اناج بھی ہے جو لوور ایجپٹ میں اگتا ہے. بہرحال من جو ایک میٹھی کھانے کی چیز تھی، اور عربی میں اس لفظ کے معنی ہم نے دیکھا کہ احسان اور فیور کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. کھانا جو کہ ایک اسپیشل فیور تھا بنی اسرائیل پر اترا، یعنی احسان کے طور پہ جو کھانا ملے.
اور سلوا جو ہے وہ ایک برڈ ہے، یعنی برڈ ایک چڑیا سے ذرا سا بڑا ایک پرندہ ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا، کوئل کی طرح کا ہوتا ہے. اور ایکچولی آپ دیکھیں کہ کوئلز جو ہیں وہ سمر میں آج بھی اس علاقے یعنی وادی سینا سے گزرتی ہیں مائگریشن کے دوران. تو ان برڈز کو ونڈ جو ہے وہ نیچے لے آتی تھی اور بنی اسرائیل ان کو آسانی سے پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے تھے. تو بنی اسرائیل جو ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ اس علاقے میں یعنی سینا کے علاقے میں سینائی میں 40 ایئرز وانڈر کرتے رہے. اور یہ ایک ڈرائی پتھریلی وادی ہے جہاں کچھ زیادہ نہیں اگتا. تو اس وادی بیابان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے آسمان سے من اور سلوا اتارا، جس کے لیے انہیں کوئی محنت اور مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی. بہرحال پھر آگے فرمایا کلو کا حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اکلا کہتے ہیں ٹو ایٹ یعنی کھانا. ہم نے لفظ کلا پڑھا تھا آدم علیہ السلام کی سٹوری میں نا. تو کلو کھاؤ، تم سب کھاؤ، من طیباتی، طیبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور طیبہ اس کا طیبہ اس کا سنگولر ہے اور طیبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ یعنی کلین، پیور، گڈ، which is good in itself اور فریش، اور دل کو خوش کرنے والی یعنی طیب طیب جو ہے نا دل کو خوش کرنے والی چیز ہوتی ہے. اور فوڈ کا ہیلدی اور خوش رنگ اور خوش ذائقہ ہونا بھی اور ٹیسٹی ہونا بھی، یہ سب طیب میں شامل ہے. اور سو کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں. ایٹ آف دا گڈ تھنگس وی ہیو پرووائڈیڈ فار یو. رزقناکم میں آپ نے دیکھا تھا پہلے بھی کہ را زائی قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. آگے دیکھتے ہیں وما ظلمونا، لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. they did not harm us. تو کیسے ظلم نہیں کیا انہوں نے، یعنی کیسے ظلم کر سکتے تھے وہ؟ ناشکری کر کے. اور یہی انہوں نے کیا کہ انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صحرا میں بیابان میں ان کو فراہم کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انہوں نے ناشکری کر کے ہم پہ ظلم نہیں کیا. ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم یظلمون وہ اپنے نفسوں پہ ہی ظلم کرتے تھے. یعنی but they harmed themselves, they committed injustice upon themselves. یعنی ہم نے دیکھا نا کہ یہ ایک صحرائی علاقے میں تھے، اگر کوئی وہاں پہ شیڈ نہ ہوتا، کوئی سایہ نہ ہوتا تو بہت جلد یہ دھوپ کی شدت سے مر جاتے، اور کوئی پانی اور کھانے پینے کا بھی ادروائز ذریعہ نہیں تھا وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سایہ بھی مہیا کیا، پھر من و سلوا یعنی کھانا بھی اتارا ان کو، ان کے لیے آسمان سے پرووائڈ کیا. لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے نا ان کو اپنے یعنی اپنے علاقے کا کھانا یاد آنے لگا، اور محض من و سلوا پہ گزارا کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو وہ شکایتیں کرنے لگے کہ بس یہی ایک کھانا ملے گا. آگے آئے گا اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ اس سینائی کے علاقے میں وہ کیوں گردش کر رہے تھے. ایک تو یہ کہ مطلب وہ چاہتے بھی نا تو جو سراؤنڈنگ سٹیز ہیں ان میں وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ جتنی بھی اس کے آس پاس شہر تھے، ٹاؤنز تھے، وہ impenetrable kind of walls اور ڈیفنس کے ذریعے بند تھے. they couldn't just walk in and enter any nearby surrounding cities. there was no access. تو اسی لیے ان کو یعنی ان کے پاس جو ہے نا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس صحرا میں تھے. آگے ہم اس کی دوسری وجہ بھی دیکھیں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ضرورت کی ہر چیز مہیا کی، مگر اس پر بھی بجائے شکر کے یہ شکوے کرتے ہیں. اور ہمیں بھی اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے کہ جیسے کھانے پہ ہم کہتے ہیں کہ کیا آج بس یہی ہے کھانے میں، یعنی سیم چکن اگین.
اور یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنے سے یا شکر گزار نہ ہونے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت میں کہ اللہ کی بڑائی اور عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے ناشکری کرنے سے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں التفات بھی پایا جاتا ہے، یعنی ٹرانزیشن ہے. آیت کو دیکھیں کہ ہم نے تم پر، علیکم، رائٹ، تمہارے اوپر سایہ کیا، اور پھر یعنی اتارا تم پر من و سلوہ، یعنی انزلنا علیکم المن و سلوہ، تم پہ اتارا من و سلوہ. ٹھیک ہے، تو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور جو رزق دی ہم نے تمہیں، رائٹ. تو یہ ساری بات جو ہو رہی ہے وہ سیکنڈ پرسن میں ہو رہی ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب یعنی جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں مخاطب وہ قریب ہو، یعنی دو لوگ جب آمنے سامنے بات کر رہے ہوں ڈائریکٹلی، تب اس طرح سے بات کی جاتی ہے نا. لیکن اینڈ آف دا آیا میں آپ دیکھیں کہ یہ سوئچ ہو جاتا ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم، یعنی کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر، وہ یعنی اپنے ہی نفسوں پر وہ ظلم کرتے تھے. تو یہاں پہ جو تھرڈ پرسن ہے تو it looks like that it is as if there are two audiences. First بنی اسرائیل، اور پھر کیونکہ یعنی ان کو جو ہے وہ فیورز یاد دلائے جا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوئچ ہو جاتا ہے اور اس امت کی طرف، کیونکہ یعنی بات انہی کی ہو رہی ہے لیکن ایڈریس ہمیں کیا جا رہا ہے. اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے عام زندگی میں بھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ سامنے بھی ہو تو ان کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کرتے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے. اینڈ یو ٹاک اباؤٹ دیم بٹ ناٹ ٹو دیم، اٹ از کالڈ تبعید. تو ریٹوریکلی واٹ قرآن ڈز، اٹ ایکچولی یوزز دس ٹو illustrate how Allah is displeased with a group of people. He was dignifying them by talking to them, but he is so upset with them that he pushes them away. یعنی یہاں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی اتنی زیادہ ناشکری اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں. اور obviously اس کتاب کے مین آڈینس ہم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو ہمیں یہاں یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ you are up next, you better not repeat that mistake. تم نہ کرنا اپنے آپ پہ ظلم اس طرح جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا. ہم اب آگے چلتے ہیں، آیا نمبر 58. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. And also remember when we said enter this town. یہاں وی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، اور جب کہا ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، تو ادخلو کو دیکھیے کہ دال خا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور دخلا یدخلو کہتے ہیں داخل ہونا یعنی ٹو انٹر، اور یہ اپوزٹ ہے خرجا کا یعنی باہر نکلنا، ٹو کم آؤٹ. اور قریہ کو دیکھ لیجئے، قاف را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قریہ کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور رہتے ہوں یعنی a population of people، اور عربک میں اس ایک ٹاؤن کو کہتے ہیں. اور یہ کب ہوا تھا؟ اب یہاں نا اس آیت میں آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی سٹوری جو ہے نا فاسٹ فارورڈ کر کے بتائی جا رہی ہے، اور یہ چیز آپ یہ سٹائل جو ہے نا قرآن میں دیکھیں گے کہ سم ٹائم اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، اور پھر وہ آگے کی بات کرتے ہیں فیوچر کی، اور پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اس ٹاپک پہ. تو یہاں پہ یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب سینا کے علاقے میں جب یہ فرعون سے بچ نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، تو یعنی اس کو فتح کرو، کیونکہ انہیں واپس تو اپنے ملک ہی جانا تھا، دیٹ واز دیئر ڈیسٹینیشن. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. انہوں نے یہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو. یعنی آگے یہ سب کہانی آئے گی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو
اسی لیے ان پر بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل پر 40 سال کی صحرا نوشی یعنی اس میں صحرا میں گردش کرنا ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے اب تم اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتے تو اب اس صحرا میں ہی گھومتے رہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں اور ان کے بعد یوشع بن نون نبی بنتے ہیں اور پھر بنی اسرائیل ان کی قیادت میں فلسطین یعنی یروشلم بیت المقدس فتح کرتے ہیں. تو اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں کہ ادخلوا هذه القریہ، داخل ہو جاؤ اس شہر میں. اور پھر آگے دیکھیے فکلو فکلو منہا، پھر کھاؤ اس میں سے، and eat from it حیث شئتم رغدا، جہاں سے چاہو تم فراغت سے، whatever you wish to your heart's content، یعنی freely easily کھاؤ، جو چاہو کھاؤ دل بھر کے، no more منہ و سلوہ. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک اور اینکر ہے اس آیت میں آدم علیہ السلام کی سٹوری کے ساتھ. آپ کو یاد ہے کہ یہی الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی فرمائے تھے جب انہیں جنت میں بھیجا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ یعنی ایک لفظ کی ترتیب میں ہے. آدم علیہ السلام والی آیت میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی وہاں اس طرح سے آیا تھا، اور وہاں رغدن جو ہے وہ پہلے آیا تھا اور یہاں جو ہے یہ بعد میں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جنت میں لیک آف وری، کیئر فری، یعنی جو والی جو سچویشن تھی وہ مقدم اور مختص ہونے کی وجہ سے یعنی جو چیز وہ کیئر فری جو سچویشن جو جنت میں ہو سکتی تھی وہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہاں پہ مقدم اور مختص کرنے کے لیے اسے اس کے اسپیشل ہونے کی وجہ سے وہ رغدن کا لفظ جو ہے پہلے آیا تھا. اور یہاں پہ آیت نمبر 58 میں یہ ترتیب میں یہ بعد میں آیا ہے کیونکہ وہ اس خاص بات اور اسپیشل کنسیڈریشن نہیں ہے دنیا میں. تو جہاں سے بھی چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک ریکوائرمنٹ ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. پہلے ہم الفاظ کو کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں. باب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے با واو با، اور سجدہ کو دیکھ لیجئے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین جیم دال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وائل پروسٹیٹنگ یعنی سجدہ کرتے ہوئے، اور باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ ڈور. تو کہا جا رہا ہے اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی میک یور وے تھرو سٹی گیٹس وتھ ہیوملٹی. سجدہ یہاں پہ یعنی عاجزی کے طور پہ آیا ہے، یعنی تم اپنے آبائی گھر ملک میں واپس آ گئے ہو تو اب شکر گزاری کا اظہار کرو، عاجزی کا اظہار کرو. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے سجدے کا حکم جو ہے وہ کس کو دیا گیا تھا؟ ابلیس کو، رائٹ؟ ہم نے آدم علیہ السلام کی کہانی میں دیکھا تھا، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا. اور یہاں جو ان سے کہا گیا تو اس سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو اس سے کیا مراد تھی کہ یعنی انہوں نے کوئی زمین پر سجدہ کرتے ہوئے کرال کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا تھا اس شہر میں، بلکہ یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ جس سواری پر بھی تھے جیسے کیمل، میول یا ہارس وغیرہ، یا اگر وہ پیدل بھی ہے کوئی تو اپنے سر کو تھوڑا جھکاتے ہوئے شہر میں داخل ہو، اور جیسے کوئی اینیمل کے اوپر ہے تو وہ اس کی گردن پہ جیسے سر رکھ دینا، یعنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہونا تھا ان کو. اور انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی میں پشت پر رگڑ رگڑ کر یا کروٹ کے بل اکڑ کے داخل ہوئے. یعنی یہ اللہ کا خاص انعام تھا کہ ان کو واپس اپنے شہر میں آنے کا موقع ملا، تو اس پر تو انہیں گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری اور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وہ یعنی وہاں پہ بھی اپنا فخر اور یعنی تکبر دکھایا. تو یہاں پہ ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ when Allah gives you an unusual gift, your first response should be sajda. You just fall in sajda. اور یہاں سے ہمیں سجدہ شکر کا بھی پتہ چلتا ہے. پہلے آگے دیکھتے ہیں اور کیا کرو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ یعنی بخش دے.
اور حتتن کو دیکھ لیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا تو اور حتیٰ کہتے ہیں ٹو ریموو لوڈ آف این اینیمل. یعنی the burden of surviving in desert, take it off from us. So say we repent, hittatun, bakhsh de ya Allah, so they may get the burden of themselves removed so that they may have an easier life. اور یہی مقصد ہے اللہ کے دین کا کہ وہ ہمارے اوپر جو بوجھ جو برڈنس ہیں ان کو ہلکا کر دے. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بوجھ ہلکا کر دے. اور حتیٰ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹو فال فرام اے ہائٹ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہیبرو ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے غفرانک یعنی معاف کر دے اور یہ بخش دے. تو جب داخل ہو تو کیا کرو؟ بیگ اللہ فار فارگیونیس. تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطائیں تمہاری. نغفر کو دیکھ لیں کہ غین فارا اس کا روٹ ورڈ ہے. غفران کا مطلب ہوتا ہے فارگیونیس. اور خطایاکم کو دیکھ لیں کہ یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور خطیہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ یعنی ڈیلیبریٹ سینس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم عاجزی کے ساتھ while asking forgiveness دروازے سے انٹر ہو تو I will forgive all your sins، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک ان کی نافرمانیاں اور گناہ جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ درگزر کر دوں گا اگر تم اب بھی سدھر جاؤ. ٹو گیو یو اے فریش اسٹارٹ، تاکہ تم نئی زندگی شروع کر سکو اس نئے شہر میں یعنی اپنے شہر میں واپس آ کر. اور یہاں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ کسی مشکل پریشانی اور ہارڈ ٹائم میں آپ دیکھیں کہ اللہ کو یاد کرنا پلٹنا پھر بھی بنسبت آسان کام ہے، کیونکہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ گڑ گڑا کر رب کی طرف پلٹتا ہے کہ یا رب میری مشکل دور کر دے. کوئی سکنس ہو، کوئی آفت آ جائے، کوئی جاب چلی جائے، ڈیتھ ان فیملی، تو عام طور سے انسان رب کے آگے جھک جاتا ہے، عبادتیں اور سجدے بڑھا دیتا ہے. لیکن جب کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی کامیابی ملے، ان گڈ ٹائمز کرنا، اس کا شکر ادا کرنا مشکل کام ہے. سو when the doors of world has opened up for you, who remembers Allah at that time؟ یعنی اگر اس وقت انسان اللہ کو یاد کرے، اس وقت اللہ کی فرمانبرداری کرے، تب بھی جھکے اللہ کے آگے، that's the best time to have your sins forgiven. لیکن عام طور سے ہم ایسے مواقعوں پر کیا کرتے ہیں؟ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. we feel at the top of the world. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے پلیز دیکھ لیجئے. تو ہم جو ہے نا وہ خوشی اور فخر سے پھولے نہیں سماتے. اور عموماً ایسے مواقعوں پر ہی آپ دیکھیں کہ ہماری سیلیبریشنز کا کیا حال ہوتا ہے. ان میں کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور ناراضگی کے کام ہوتے ہیں، چاہے وہ ویڈنگز یعنی انگیجمنٹس ہوں، یا کوئی نئی ڈریم جاب مل جائے، نیا گھر خریدیں، پسند کے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، تو کس طرح کی پارٹیاں کی جاتی ہیں اور ان میں اللہ کو کتنا یاد کیا جاتا ہے. So to remember Allah in good times is not an easy thing. So it is only possible by the people of highest level and highest standard of iman. اور وہ کون ہیں؟ جو احسان کرتے ہیں، محسنین. اسی لیے آگے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. یہاں دیکھ لیجیے کہ جو سین ہے اس کا مطلب ہے ان قریب. نون جو ہے وہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جو ورڈ رہ گیا زید، تو اس کا روٹ ورڈ ہے زائی یا اور دال، یعنی اور اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ یعنی انکریز. اور محسنین کو دیکھیے کہ ہا سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، محسن اس کا سنگولر ہے، اور
اس کا مطلب ہوتا ہے بیوٹی، یعنی ٹو میک واٹ یو ڈو ویری بیوٹیفل. اینڈ سون وی شیل انکریز واٹ، یعنی کیا انکریز کریں گے؟ یور پروویژن، یور ریوارڈ. فار ہو؟ دوز ہو ایکسل ان ڈوئنگ گڈ، یعنی محسنین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ احسان جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو عبادات میں، جیسے کہ فار ایگزامپل نماز میں کوئی نماز جو ہے وہ صرف جلدی جلدی فرض ادا کر کے اٹھ جائے، بنسبت اس کے کہ جو دوسرا شخص وہ اطمینان سے، خوبصورتی سے لمبی نماز پڑھے، خشوع کے ساتھ پڑھے، اور پھر ساتھ میں نوافل بھی پڑھے، رائٹ. اور دوسرا طریقہ جو ہے احسان کرنے کا وہ ہے معاملات میں. سعدیہ ذرا پلیز جس کا بھی مائک کھلا ہوا ہے اس کو آف کر دیں. تو احسان جو ہے وہ معاملات میں، یعنی ڈیلنگ وتھ پیپل، یعنی باتوں میں نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، مسکرا کر. آپ دیکھیں کہ ہم کیسے لیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو یعنی کوئی یعنی احسان کر کے پہ جانے کی. تو یہ ہے یعنی احسان. اور آپ دیکھیں کہ ایمان کے بھی یعنی 3 لیولز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یعنی ایمان جب لاتا ہے کوئی انسان، یعنی ایمان قبول کرتا ہے تو وہ مسلم کہلاتا ہے. پھر جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے، دل میں جم جاتا ہے، وہ اس کے اعمال میں نظر آنے لگتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مومن کہلاتا ہے. یہ 2nd لیول ہو گیا اس کا ایمان کا. اور جب وہ نیکیوں کو اعلیٰ درجے پر ڈیو رائٹ سے بڑھ کر کرنے لگے تو یہ ہائیسٹ لیول ہے احسان کا. یعنی ایٹ دا ٹائم آف وکٹری جو لوگ اس اسٹیٹ میں اللہ کو یاد رکھیں وہ محسنین ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو عاجزی کے ساتھ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا. اور یہی حالت تھی عمر رضی اللہ عنہ کی جب وہ داخل ہوئے تھے یروشلم میں اس کی فتح کے وقت. تو یہ ہوتا ہے رائٹ مائنڈ سیٹ احسان کرنے والوں کا. تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی سورہ نصر میں بھی آپ نے پڑھی ہے سورہ نصر، تو یہی بات یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی جب اللہ کی مدد اور کامیابی آئے تو کیا کرو؟ اللہ کی، اپنے رب کی حمد بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگو. یہ ہے اس وقت کرنے کا کام. بہرحال اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. فبدلا، تو بدل ڈالا. با دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اب بدلا یبدلو تبدیل کہتے ہیں ٹو چینج اور ٹو آلٹر سم تھنگ، اور یہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے، 2 ways. نمبر 1 altering it slightly، یعنی اس کو ذرا سی اس میں کچھ تبدیلی کر دینا. اور نمبر 2 ہوتا ہے replacing with one thing with other thing. فار ایگزامپل جیسے آپ اپنی بیڈ شیٹس کو چینج کرتے ہیں، بستر کی چادروں کو بدل دیتے ہیں دوسری چادروں سے. تو بدل ڈالا. دین ہی چینجڈ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی بٹ دا رانگ ڈوئرز چینج آور ورڈز، یعنی قولاً بات کو، اسٹیٹمنٹ کو، غیر الذی سوائے اس کے جو قیل لہم کہی گئی تھی ان سے، یعنی فرام دیٹ وچ دے ور asked ٹو سے، ان سے کہا گیا تھا کہ کہو حتتن، رائٹ. اور انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس لفظ سے انہوں نے بدل ڈالا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ہنتتن سے بدل دیا تھا. اور ہنتا کا مطلب ہوتا ہے حبہ، یعنی غلہ، ویٹ گرین کو کہتے ہیں، یعنی فریش نباتات، زرع جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. یعنی کہنے لگے کہ ہمیں غلہ چاہیے، گندم چاہیے. آپ دیکھیں کہ انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مغفرت مانگنے کا حکم دیا، حتتن کہنے کا حکم دیا، اور انہوں نے یعنی کیا کہا، اس کو بدلا
کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں غلہ چاہیے، غلہ مانگنے لگے، کھانا مانگنے لگے. یعنی کتنی بد اخلاقی ہے اس میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یعنی یہاں پہ جرم کیا تھا. نمبر 1 2 ان کے ہمیں کرائم نظر آتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ کے حکم میں تبدیلی کی، اور نمبر 2 مذاق بھی اڑایا، یعنی بدلہ بھی تو مذاق اڑایا اس کا، اور نافرمانی کی. یعنی they mocked at the word of Allah who saved them, یعنی who blessed them and brought them back home. تو یہاں پہ ہمیں لیک آف ریسپیکٹ نظر آتی ہے. استغفر اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں لیکن خود کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنا فرض ادا نہیں کرتے. یہ یعنی اس میں ہمیں نظر آتا ہے گریڈ، سیلفشنس، ویری نان سیریس ایٹیٹیوڈ. اور ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی ہم آپ دیکھیں کہ ہم بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ مشکل بھی دور کر دے، یہ مصیبت بھی ہٹا دے. لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی کرتے ہیں، اس کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، یا صرف ہم مانگتے رہتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے. تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا، تو اتارا ہم نے، so we sent down عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، upon those who wronged, who did ظلم، رجزن، عذاب. اس کا روٹ ورڈ ہے را جیم زائی، اور رجز کہتے ہیں گھن والی، بے چینی والی آسمانی آفت کو، یعنی filthy severe punishment upon those who wronged. اور رجزہ جو ہے وہ کہتے ہیں ٹو شیور، کانپنا، یعنی اس کو بھی کہتے ہیں. تو اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ طاعون تھا، یعنی پلیگ تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہائی فیور بھی ہوتا ہے، چلز ہوتی ہیں. تو کیوں عذاب دیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے سزا دی انہیں؟ آگے دیکھیں. یعنی پہلے تو فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، یعنی عذاب اتارا آسمان سے. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. یفسقون کو دیکھ لیں، فا سین قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سن یا ٹو کراس لمٹ، یعنی بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے، یعنی بیکاز آف دیئر کراسنگ لمٹس، بیکاز آف دیئر سننگ. اور یہاں آپ دیکھیں کہ کانو آیا ہے، یعنی جب یہ لفظ ورب سے پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے they were habitually doing it again and again، یعنی repeatedly they were doing it. آپ دیکھیں کہ کیا یہ ان کا پہلا جرم تھا؟ نو، بار بار یہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے آ رہے تھے، بار بار یہ یعنی اپنی اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ ان کو تو فلسطین میں داخل ہونا تھا جیسے سمندر کراس کرتے ہوئے، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کراس کرتے ہیں تو ان کو تو اسی وقت ہی فلسطین میں داخل ہونا تھا. لیکن جب انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا تو پھر ان پر 40 سال کی صحرا نوشی لکھ دی گئی. اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران ایک جنریشن یعنی نسل جو ہے وہ گرو اپ کرتی ہے، اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام وفات پاتے ہیں. تو اب یہ دوسری جنریشن ہے، نیکسٹ جنریشن ہے جو یہ حرکت کرتی ہے، یعنی نسل در نسل ان کی وہی حرکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود انہوں نے جب اللہ کے حکم کو بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمت بدل دی، نعمتوں کے بدلے عذاب آیا آسمان سے. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہیں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا آپ کی کلاس کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم جو ہیں وہ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اپنے ایکشن پوائنٹس کو، کہ جو بات ہوئی تھی
اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھانے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے طیب کھانے کا بات کی تھی. تو ہمیں یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں حلال فوڈ دیکھنا چاہیے کہ حلال ہے تو وہ ہم کھا لیں اس کو. فار ایگزامپل جیسے جنک فوڈ ہے تو وہ حلال تو ہیں، ہو سکتے ہیں بہت سے جنک فوڈ، رائٹ، لیکن کیا وہ طیب بھی ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہتر بھی ہے؟ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. یعنی ایک اور کنڈیشن ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ. تو ہمیں اس چیز کا بھی اپنے کھانے میں خیال کرنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ حلال ہو بلکہ وہ طیب بھی ہو. ٹھیک ہے، اور طیب کی بھی ہم نے ڈیفینیشن اپنے لیسن میں دیکھی تھی. تو اور دوسری چیز جو ہم نے ان آیات میں دیکھی کہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. کیونکہ جب ان کو وہاں پہ پانی کی ضرورت ہوئی صحرا میں تو ہم نے کیا دیکھا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، مانگا تھا پانی. اور اسی پہ آپ دیکھیں کہ اسی ریفرنس سے کہ نماز استسقاء جو ہمارے دین میں ہے وہ یعنی جو پانی مانگنے کی، ایک اللہ تعالیٰ سے پانی کی فریاد کرنے کی جو دعا، جو نماز ہے، وہ مطلب وہ بھی اس کا بھی ہمیں ملتا ہے ثبوت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں قحط آ گیا تھا، تو یعنی کیونکہ وہ بارش نہیں ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے قحط پڑ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء بھی پڑھی تھی اور آپ نے دعا بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے. یعنی اس کو الگ سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اور اس کے لیے نماز استسقاء بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو بہرحال بیسکلی ہمیں ہر چیز فرسٹ اینڈ فارموسٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اور جو ایک اور چیز ہم نے دیکھی وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دے، کوئی نعمت دے، تو اس کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، اسے ہمیں یوز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کھانا دیا تو کیا کہا؟ کلو، کھاؤ. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ تمہیں میسر ہے کوئی چیز، تمہیں کوئی نعمت ملی تو اس کو تم استعمال نہ کرو اور اس کو تم انجوائے نہ کرو. یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی آپ اس کو استعمال نہ کریں. نیکی بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے آپ اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو یوز بھی کریں اور اس کو انجوائے بھی کریں. وہ نعمت آپ کے اوپر نظر آنی چاہیے. یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس کو استعمال بھی کیا جائے اور اس کو انجوائے بھی کیا جائے. آف کورس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ حلال نعمتیں، رائٹ. تو ہمیں جو ہے وہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کو انجوائے کرنا چاہیے. اور جو دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو، اس کے احکامات کو ہمیں چینج نہیں کرنا چاہیے. اٹس اے ویری بگ کرائم. یعنی یہ کہنا کہ اس طرح سے کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے، یعنی اپنے من معنی یعنی من مانے جو مطلب نکالنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے تو لفظ ہی بدل ڈالا جو ان سے کہا گیا تھا. تو اس طرح کی چاہے معنوں میں یا الفاظ میں ویریشن کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، وہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں بلکہ اگر کوئی اللہ کا حکم ہمیں ایسا لگے کہ ہم نہیں اس پہ عمل کر پا رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور وہ ہمارے عمل میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب یہاں پہ اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ لوگوں کے اگر کوئی کوئسچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.